سم ٹائم پیپر فیل ہو کے ہمیں اس ٹائم پہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے, تکلیف دہ لگ رہا ہوتا ہے, اور ہم ہمیشہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کو نہیں نظر آ رہی ہماری تکلیف. تو اس میں ہمیشہ ایگزامپل دی جاتی ہے کہ اگر ایک ماں کی گود میں ایک روتا ہوا بچہ ہے, یا ایک ماں کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ رو رہا ہے, اور ماں نے اس کے سامنے ایک فیڈر بنایا ہے جس میں دودھ ہے, اور وہ بچہ بار بار روتے ہوئے ماں کی طرف دیکھ رہا ہے موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ کہ یہ مجھے کیوں نہیں یہ دودھ پلا رہی فیڈر سے. لیکن ماں کو پتہ ہے دودھ ابھی گرم ہے, تازہ تازہ ابالا ہے, وہ چاہ رہی ہے کہ 5 7 10 منٹ گزر جائیں, یہ تھوڑا سا مناسب ٹھنڈا ہو جائے تو وہ اسی بچے کو پلا دے. ماں کو پتہ ہے کہ یہ دودھ اس وقت گرم ہے اور یہ تکلیف دے گا, بچے کو نہیں پتا. بچے کی آنکھ میں موٹے موٹے آنسو ہیں, وہ ماں کو دیکھ رہا ہے, اس کے نزدیک تو یہی ہے نا پالنے والی, اس کو تو اللہ کا تو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی اس کے سامنے دا بگیسٹ پرسن جو اس کی کیئر کر رہا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ بچہ رو رہا ہے, روتے روتے اس کی طرف دیکھ رہا ہے, ماں کی طرف, کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے. لیکن ماں کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ وہ دودھ بچے کا ہونٹ جلا دے گا, اس کو نقصان دے دے گا. تو ہم بھی وہ چھوٹا روتا ہوا بچہ ہے, ہمیں نہیں پتا دودھ گرم ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت کون سا آؤٹ کم ہمارے لیے اچھا ہے, کون سا آؤٹ کم اچھا نہیں ہے. اور وہ مالک وہ سمجھتا ہے کہ دودھ گرم ہے, وہ ہمیں ہر چیز ہماری زندگی میں بیسٹ طریقے سے سرو کرنا چاہتا ہے, اور کبھی بھی کسی انسان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ اٹھا سکتا ہی نہ ہو. تو کبھی بھی لائف میں پریشانی ہو نا, تو ایک سجسٹڈ آیت ہے, اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی وہ کرے اس کے لیے, اور جو برائی کرے وہ بھی اس پر ہے. اے ہمارے رب, اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا. یعنی کہ پہلے کہ اللہ تعالیٰ کسی اس کو تکلیف دیتا, اور پھر ایک دعا ہے کہ اللہ سے اگر اس طریقے سے دعا کریں گے تو وہ ہوگا. وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو, اور ہم سے درگزر فرما, ہمیں بخش دے, ہم پر رحم فرما, تو ہی مالک ہے, ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. یعنی کہ ایک دعا کرنے کا طریقہ بھی آیت نے بتا دیا, اور ایک رول بتا دیا. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف بتانے والا اللہ ہے. تو یہ ایک پرفیکٹ سٹیٹمنٹ ہے, ایبسولوٹ ایشورنس ہے. تو آج اگر آپ کے اوپر کوئی تکلیف ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے برداشت کروں, اس کا مطلب ہے آپ کا ظرف اتنا مضبوط ہے, اللہ آپ کو اتنا کیپیبل مانتا ہے, اتنا مضبوط مانتا ہے کہ آپ کو آج وہ تکلیف ملی ہے. تو دعا یہی ہے کہ ہم پہ اس طرح سے بوجھ نہ ڈال, ہمیں جو پچھلے لوگوں پہ ڈالے ہمیں ذرا تھوڑا سا ریلیکس رکھنا. لیکن رول بھی بتا دیا ہے کہ اگر بوجھ آئے تو پریشان نہیں ہونا, کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ملتی. تو مشکلات سم ٹائم انسان کو ری میک کرتی ہیں, دوبارہ سے بلڈ کرتی ہیں. جی سر, میں نے کل آڈٹ پاس کر لیا ہے الحمدللہ, 5ویں اٹیمپٹ میں. زبردست. اب یہ کافی ای میل پہ بھی آپ سے بات چیت ہوئی ہے میری کافی دفعہ, اور اس لیے حال اس لیے کھڑا کیا کہ کیونکہ جب میں نے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی تھی نا, ہر رزلٹ کے بعد مجھے پتہ لگ جاتا تھا کہ یعنی میرا اللہ نے اتنا برڈن اگر ڈالا ہے, اس کا مطلب میری کیپیسٹی ہے, میں اس کیپیسٹی کو پہچان نہیں پا رہا. تو وہ ایک دن لگتا تھا مشکل, لیکن ویری نیکسٹ ڈے صرف ان چند الفاظ کے بعد ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے. دیکھیں, کلاس میں سے بھائی نے بڑا پازیٹیولی انہوں نے ہینڈ ریز کر کے کہا کہ میرا آڈٹ 5ویں اٹیمپٹ میں نکلا ہے, اور جب بھی مجھے ہوتا تھا کہ ایسا کیوں ہے تو یہ آیات جو ہے وہ مجھے حوصلہ دے رہی ہوتی تھی کہ ہاں اس کا مطلب ہے کہ آئی ہیو دا کیپیسٹی, اور اللہ مجھے اس آزمائی سے گزارنا چاہتا ہے. تو انہوں نے پازیٹیولی اس کو وہ کیا, اور آج انہوں نے کہا کہ وہ پیپر پاس کر کے بھی بیٹھے. اب آپ سوچیں, اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ تکلیف جو ہے آپ کا شاید تھوڑا بہت ٹائم ویسٹ ہوا ہو, لاس ہوا ہو, لیکن ایک بندہ 2.5 سال سے پھنسا ہوا ہے اور اس کے باوجود وہ پازیٹیو ہے. دس از دا گیم. کنیکٹ صحیح چیز سے کیا ہوا ہے. ہمارے پاس فریم ورک ہے, دکھی ہو تو فریم ورک ہے, موٹیویشن ہو چاہیے ہو تو فریم ورک ہے, لڑنا ہو تو فریم ورک ہے, دھیما بن کے اچھے طریقے سے تبلیغ کرنی ہو, اچھی بات کرنی ہو تو بھی فریم ورک ہے. اور ایک دفعہ اردو میں سارا قرآن پڑھا ہوا ہو تو وہ تو پوری لائف گزارنے کے لیسنز ہیں.